ہماری ذمہ داری نسلوں کو سنبھالنا ہے، نسلوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے۔ نوحہ خوانی اس داخلی سے زیادہ عظمت رکھتی ہے۔ اماموں نے نوحہ خوانوں کو بہت اہمیت دیا۔ اس کو کن نوحہ خوانوں کو اہمیت دیا؟ جو اپنے کو بہت شو آف کرنا چاہتے یا اس سے جو سادگی سے ذکر کر کے چلا گیا۔ دو راستہ ہے، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ نوحہ خوان ہو، چاہے وہ قرآن کرنے والا ہے۔ ایک راستہ ہے آپ اپنے کو دکھا دیجئے، ملنا کچھ نہیں ہے۔ ایک راستہ حسین کے لیے پڑھیں گے، ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ واقعہ سن لیجیے، آیت اللہ مہدی مازندرانی 80 سال کربلا میں نماز پڑھائی ہے۔ 3 کتابیں مقصد میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں مکاشفہ کرتے ہیں۔ مکاشفہ کس کو کہتے ہیں؟ امام حسین خود نکل کے آ کے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اگر ظاہر اس کردار پہ ہو تو حسین کو سری سے نکلتے ہیں اور نکل کے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 80 سال میں حسین بہت بار لوگوں سے ملے۔ اس میں ایک ایسا شخص تھا جو نوحہ خوان تھا، نوحہ پڑھتا تھا۔ اس انجمن کو سلام ہے، ماتم کرنے والوں کو سلام ہے۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر بس میں آ کے نہ جانے انہوں نے پانی پیا کہ نہیں پیا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کہاں سے آ رہے ہیں۔ 35 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سنتے ہیں، لیکن انجمن اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہے۔ میں ان کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر سادگی ہے تو مرتبہ سن لیجیے، اس لیے کہ مجھے کہا تو گیا لیکن یہ فارمیلٹی میں کرنے نہیں آتا ہوں، اور میرا وعدہ بھی نہیں تھا۔ وہ حسن اکبر صاحب نے کہا کہ آپ شبیداری جونپور میں پڑھ رہے ہیں، تو میں چلا آیا، کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے اور کچھ باتیں آپ حضرات سے کرنی چاہیے۔ پوری دنیا گھومتا ہوں، نارتھ امریکہ میں رہا ہوں، امریکہ کی یونیورسٹی میں ہم نے جوانوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ شاید آپ ابھی نہیں دیکھ رہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سادگی لے آئیں۔ حسین کی عزا میں جتنی سادگی لے آئیں گے اتنا ہی حسین تسلیم کریں گے۔ سادگی، سمپل، یہ جو نیتا گیری سوچی ہے نا، یہ جو ہاؤ بھاؤ سوچا ہے نا، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے۔ نوحہ خوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بڑے احترام سے کہتا ہوں، میں کسی عزادار کے پوائنٹ نہیں کرتا، کون کتنا حسین کی نگاہ میں عظیم ہے ہمیں کیا پتا۔ ٹھیک ہے، میں حسین نے ممبر پہ بٹھالا ہے، ممبر پہ بٹھالنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، سادگی عزاداری میں لے آئیں، درد حسین کا پیش کریں۔ واقعہ سنیے، اس کے بعد کیسے حسین کا درد پیش کیا جاتا ہے اسے محسوس کیجیے۔ مہدی مازندران کے رہنے والے کہتے ہیں کہ نوحہ خوان آتا تھا جب نوحہ پڑھنے، بہت درد تھا اس کی آواز میں، لیکن سادگی اتنی تھی۔ کوئی بھی کہتا تھا مہدی، ان کا نام تھا ملا عباس، ملا عباس نوحہ پڑھ دو وہ پڑھ دیتے، نہ کوئی آؤ نہ نخرا، کوئی بھی ظاہر آئے نوحہ پڑھ دو وہ پڑھ دیتے۔ وہ کہتے تھے میں حسین کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس سے احسان تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو حسین کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ ایک دن آ کے مہدی مازندرانی سے روتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے حسین کا دیدار کیا۔ مہدی مازندرانی نے کہا کیسے دیدار کیا؟ کم مازندران گیا ہوا تھا، زیارت کر کے ہی گیا ہوا تھا کہ کچھ نوجوان اور جوان زیارت کا پروگرام بناتے ہیں۔ مازندران ایران میں ایک شہر ہے، وہاں سے کربلا تقریباً 2500 کلومیٹر، اور یہ بات ہے 100-150 سال پہلے۔ اس طرح کے ٹریولنگ کا سسٹم نہیں تھا، بڑی زحمت ہوتی تھی۔ پھر ابھی آئے ہیں جوانوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ تم کربلا میں ہمارے ساتھ نوحہ پڑھو۔ میں نے بہت کہا کہ میں نہیں جا سکتا، جوانوں نے اصرار کیا، میں وہاں سے چلا۔ جب کربلا ہم پہنچے ہیں تو شب جمعہ ہو رہی، ہم نے ان جوانوں سے کہا کہ آرام کر لو، بہت تھکے ہو، کل چلیں گے زیارت کے لیے، رات بھی ہو گئی ہے۔ تو جوانوں نے کہا نہیں، شب جمعہ میں زیارت کی بڑی عظمت ہے، ہم حسین کی زیارت کر کے واپس آئیں گے۔ ہم جوانوں کو لے کر احترام زیارت کے امام حسین کی دری کے پاس آئے، جو
یہ سوچا کہ ہر روز ہم اپنی مرضی کا نماز پڑھتے ہیں، آج میں حسین کی مرضی کا نماز پڑھوں گا۔ یہ کہہ کے زمین پہ گئے اور ڈائری کو کھولا اور ڈائری میں علی اکبر کا نوحہ نکل آیا۔ جوانوں کا مجمع حسین کے جماعت کا ہوا۔ اب جو نوحہ شروع ہوا تو رات کا 3 بج گیا۔ جوان کسی طرح مانتے نہیں تھے، کہتے بہت مشکل سے ہم نے انہیں پکڑا کہ صبح جمعہ ہے، نماز صبح تک آنا ہے، چلو میرے عزیزوں جہاں جہاں سے لوگ آئے ہو ہماری بات کو لے کے جانا، اپنے اندر تبدیلی لانا۔ حسین تمہیں دیکھ رہے، یہ سوچ لوگے تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ حسین آپ سے حاصل نہیں ہے۔ حسین کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سن لیجیے۔ جب آئے رات کا 3 بج چکا تھا، جوانوں سے کہا کہ آرام کرو، تھکے وہ سارے لیٹ گئے بستر پہ۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں جیسے بستر پہ لیٹنے گیا کسی نے دفن بھاگ کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر 3 بجے رات میں کون آ گیا؟ اب جو گئے دروازہ کھولا تو غلام کھڑا، عرب میں کالے نہیں ہوتے، حبشی نہیں ہوتے، حبشی غلام دیکھ کے ملا عباس نے کہا تم کون ہو؟ تو میں حسین کا بھیجا ہوا غلام ہوں۔ تو کیوں آئے؟ حسین نے کہا ہے ملا عباس سے کہہ دو کہ حسین آئے۔ حسین آ رہے ہیں۔ ملا عباس نے کہا مولا کیوں آئیں گے؟ ہم مولا کے پاس جائیں گے۔ تو کہا جب ملا عباس کہے تو کہہ دینا تم ہمارے مہمان ہو۔ تو شریف میزبان مہمانوں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ یہ جہاں اپنی بستی میں یہ جلوس ہو رہا ہے، در حقیقت میں یہ میزبان نہیں ہے، یہ تو آپ کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، کھانا پانی۔ آپ زہرا کے مہمان ہیں، آپ حسین کے مہمان ہیں۔ دوسرا جملہ کہہ دوں، شاید آپ سوچیں گے جب مہمان رخصت ہو کے ختم ہونے والا 2 گھنٹے میں جلوس ختم ہو جائے گا، جب مہمان رخصت ہو رہا ہے تو خاندانی میزبان تحفے دیتا ہے۔ آپ جب رخصت ہوں گے نا آپ کو تحفے ملیں گے، کسی کو شرف کا تحفہ، کسی کو اولاد کا تحفہ، کسی کو صحت کا تحفہ، کسی کو رزق کا تحفہ۔ یہ تحفہ حسین دیں گے، شرط ہے کہ آپ حسین کے مہمان ہو جائیں۔ اب ملا عباس سے کیا کہا؟ خادم نے کہا حسین نے کہا ہے کہ تم تو میرے مہمان ہو، ہم تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ ملا عباس سے جوانوں سے کہا اٹھو اپنے لباس ٹھیک کر لو، اٹھو اپنے ماتم کا صلہ لے لو۔ سارے جوان کھڑے ہو گئے۔ ایک جملے کے لیے زحمت دیا ہے آپ کو کہ حسین کو کتنا خیال ہے۔ جب کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر ملا عباس کہتا میں نے کیا دیکھا کہ دروازے پر سورج نکل آیا۔ حسین نے سب کو سلام ہم نے کیا، حسین نے سلام کو قبول کیا اور جوانوں سے کہا بیٹھ جاؤ۔
پیش کیا ہے.